بچوں، محتا کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کا دل سے استقبال ہے۔ ہماری ان کلاسز کا سلسلہ لگاتار اور ربط سے جاری ہے۔ ہم آج اپنے اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے ہمارا اگلا ٹاپک رومانویت اور اردو ادب میں اس کا ارتقاء، اس پر چرچا کریں گے۔ دیکھیں گے کہ رومانویت کا ادب سے کیا تعلق ہے اور ادب میں اس کا کس طرح سے آغاز ہوا۔ دیکھیے، رومانویت ایک جذبہ ہے، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ رومانویت لفظ ہے رومانس سے، رومانٹک سے نکل کر آیا ہے۔ تو یہ سب چیز ہمارے دل کے جذبات بیاں کرنا یا دل میں اس طرح کے جذبات پیدا ہونا جو محبت کے جذبات ہوں، تو انہیں ہم رومانویت سے مراد دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، یہاں ٹھیک سے بتا دیتے ہیں کہ رومانویت ایک جذبہ ہے اور طرز فکر کا نام ہے۔ یہ منطقیت اور عقلیت پسندی کے غلبہ کے رد عمل میں وجود پذیر ہوئی۔ دیکھیے، یعنی کہ منطقیت کا معنی ہوتا ہے ٹھیک سے سوچنے کا علم، صحیح غلط کا فرق کا علم، اور عقلیت پسندی جو عقل پسند کرتے ہیں، اس کا جو مطلب ایک طرف بہت زیادہ جو غلبہ تھا اس کو رد کرنے میں وجود میں آیا۔ یعنی جو جہاں عقلیت اور اس کو رد کر دیا جائے وہاں رومانویت کہلاتی ہے، وہ رومانویت کے اثرات ہیں۔ تو 18ویں صدی کی کلاسیکی تحریک نے ادب کو متعدد مصنوعی قید میں جکڑ لیا، یعنی بہت ہی زیادہ قید میں جکڑا ہوا تھا اندر تک۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تخلیقی ابال جو زندگی کو تنوع عطا کرتا ہے، ان پابندیوں میں خراج کا راستہ نہ پا سکا، یعنی اس کو تسلی نہیں ملی، دل کو تسلی نہ مل سکی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو کوئی شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی جامد اور پابند فضا سے ادب میں رومانی اثرات ابھرنے لگے اور اردو شاعری اور نثر دونوں میں یہ رجحان غالب ہونے لگے۔ رومانویت لفظ رومانس سے ماخوذ ہے اور رومانس ادب اس قسم کی کہانیوں یا اس قسم کی کہانیوں سے عبارت ہوتا ہے جو پرشکوہ اور آراستہ پس منظر میں عشق و محبت کے واقعات کو پیش کرتی ہے۔ یہاں آل احمد سرور نے رومانویت کو بت ہزار سیوا سمجھتے ہیں کہا ہے۔ وہ ان کا وچار ہے کہ رومانویت بت ہزار سیوا ہے۔ ان کے نزدیک اس کے ان گنت روپ اور رنگ ہیں اور اسی لیے نقادوں نے اس کی متعدد تعریفیں کی ہیں۔ دیکھیے، پروفیسر احتشام حسین کیا کہتے ہیں۔ رومانس سے مراد ہے حسن و عشق کا افلاطونی اور تخیلی یعنی پروانگی، دماغ سے جو دیوانگی ہوتی ہے، بیان نہیں بلکہ روایت سے بغاوت، یعنی جو روایت چل رہی ہے اس سے بغاوت ہی کیا معنی ہے؟ رومانویت معنی ہے۔ نئی دنیا کی تلاش، خوابوں اور خیالوں سے محبت، اندیکھے حسن کی جستجو، وفور تخیل اور وفور جذبات، انانیت یعنی غرور، انانیت میں ڈوبی ہوئی انفرادیت یعنی انسانیت، آزادی، خیال حسن سے تا مقصد ور لطف اٹھانے میں نا آسودگی کا احساس اور اس کا قرب۔ آگے پھر فرماتے ہیں کہ رومانس اسے بھی کہتا ہوں جو حقائق کی جستجو مادی اسباب سے زیادہ خیالات و تصورات کی رنگین دنیا میں کرتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین اس کے بارے میں آگے کہتے ہیں،
देखिए, रोमानवियत उसूल परस्ती और म्याना रवि के खिलाफ शाइका बर्दोश बगावत है। यानी जहाँ उसूल और पाबंदियाँ होती हैं उसके खिलाफ का एक आज़ाद ख़याल ही क्या कहलाता है? रोमानवियत। एक जगह और लिखते हैं कि रोमानवियत इताअते नफ्स से आसना नहीं, और इसीलिए रोमानवियत का जहाँ फ़र्द का जहाँ है, जमाअत की हैसियत या तो माजी है या सिरे से मफकूद। यूनानी फ़लसफ़े ने इंसान को तमाम अशिया का मेयार करार दिया था। रोमानियत ने इस मेयार को बरता, पुराने उसूलों से बगावत करके उनकी लामहदूद जज्बातियत ने फ़र्द को नई अहमियत दी और जबरवत के साथ रोमानवी अदीबों ने यानी एकदम पूरी पुरज़ोर कोशिशें करते रहे और पूरी ज़ोर से रोमानवी जो अदीब थे उन्होंने मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी सिर्फ़ मैं, हम नहीं, तू नहीं, तुम नहीं, मैं का लफ्ज़ इस तरह सदियों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। यानी इस लफ्ज़ का सदियों से इस्तेमाल नहीं है। यानी गर्ज़ मुख्तलिफ़ फ़नकारों ने अपने अपने ज़ावे निगाह रोमानवियत की तारीफ़ की है। कोई उसे हुस्न व इश्क की दास्तान कहता है, कोई जज्बा की परस्तिश, किसी को इसरार है कि ये बगावत का दूसरा नाम है, चाहे वो समाज से हो या मरूज़ा निज़ाम से, अखलाक से हो, चाहे अखलाक से हो, मरूज़ा निज़ाम से हो या फिर समाज से बगावत हो। इस बगावत का नाम क्या है? रोमानवियत। कोई उसे तख़ील की इल्म बरदारी का नाम देता है, कोई इंसान की आज़ादी की फितरत की आवाज़ करार देता है। अब देखिए, हम जानेंगे कि रोमानवियत के जो शुरुआती हिस्से हैं उसके बारे में कि रोमानवियत क्या है। तो चलिए आगे इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं कि रोमानवियत की बुनियादी खद्दो-खाल किस तरह की खद्दो-खाल है, उनका जो ढांचा है रोमानवियत का, वो ढांचा कैसा है, वो किस तरह की अपनी सोच रखते हैं, क्या उनकी इसमें सोच है। देखिए, पीछे हमने जाना कि रोमानियत क्या चीज़ है, रोमांस के बारे में जाना। हर मतलब मुख्तलिफ़ जो नकाद हैं उन्होंने रोमानियत की अलग अलग अपनी हिसाब से उनकी खासियत बताई, उसकी उस पर चर्चा की है और उस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं सभी ने। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि रोमान लफ्ज़ रोमांस से निकला है। तो यहाँ इतना तो पता है कि जो शायरी होती है वो खुद के दिल को मतलब सुकून देने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो मतलब पुराने रीति रिवाजों से ऊब चुके थे लोग, उन्होंने अपने दिल को सुकून देने, दिल को खुश करने, मुशर्रत पहुँचाने के लिए एक नया रास्ता निकाला, जो उस पुरानी रिवायत की क्या थी? बगावत थी, जिसका नाम इन्होंने रोमानवियत रखा। तो यहाँ रोमांटिक शायरी भी हम इसे कहते हैं। यानी इसमें जो रोमानवियत थी, इसके जो असरात हैं वो उस पर ज़्यादातर रोमांटिक शायरियाँ लिखी गई। लेकिन इसका एक और हिस्सा ये भी कह सकते हैं कि यहाँ अखलाक, समाज सबसे क्या थी? बगावत थी। अब देखिए, रोमानवियत के बुनियादी खद्दो-खाल हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो इनका जो पहला
جو ان کے خیالات تھے وہ کیا کہتے تھے، ان کے خد و خال تھے، ان میں تھا انفرادیت۔ انفرادیت سے مراد ہے خودی یا ایک فرد، ٹھیک ہے، خود پر مطلب زیادہ۔ یہاں ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ یہ میں لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں سماج کی اصلاح سے زیادہ کیا تھی، فرد کی اصلاح پر زور دیا جاتا تھا۔ یعنی جو ذات کی خاصیت، جو خاصی ذات کی جو خاصیت ہوتی ہے اس پر ہم چرچا کر رہے ہیں۔ تو رومانویت پسند ادیب ایک ایسے معاشرے کی تخلیق کرتا ہے جس میں کسی قسم کی سیاسی اور معاشرتی بندش نہ ہو، یعنی ایک الگ اپنا سماج بنا رہے تھے، رومانی سماج۔ پھر ہے جذباتیت، یعنی یہاں جذبات کو زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے، یا جذبات پر زیادہ، تو اس سے متاثر ادیب جذبات کے آزادانہ، جو دل کی بات تھی، جو جذبات تھے، ان کو آزادانہ خیال سے پیش کرتے تھے۔ تو اظہار کرنا آزادانہ طریقے پر، کھلے طور پر اظہار کی، کلاسیکی اعتدال پسندی پر توجہ دیتے تھے۔ یعنی ہم یہاں یوں کہہ سکتے ہیں اعتدال سے مراد ہے اوسط درجے کا یا مڈل کلاس۔ تو یہ لوگ جو مطلب کیا تھے، اوسط درجے کی کلاسیکی کو پسند کرتے تھے اور اس پر زیادہ توجہ کرتے تھے۔ اگلا ہے فطرت پرستی۔ رومانویت کی وجہ سے فطرت کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا۔ فطرت سے مراد ہے قدرت، ٹھیک ہے۔ رومانی ماورائیت، یہاں رومانویت پرست ادیب اس دنیا کی نرنگیوں کو، یعنی یہ جو دنیا ہے اس کی نرنگیوں کو، اگلا انہوں نے بتایا کہ رومانی ماورائیت یعنی رومانویت پرست ادیب اس دنیا کی نرنگیوں کو بیان کرنے کے بجائے ماورائی خیالات یعنی دل کے جذبات اور تصورات کو بیان کرنا پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی دوستی یا انسان دوستی بھی ان کے خد و خال میں تھا، جس میں یہ کہتے ہیں کہ رومانی شاعر انسان دوستی کے قائل ہیں اور ان کی آزادی کے خیر خواہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیزاری اور قنوتیت پر ہم نے چرچا کی ہے کہ قنوتیت کیا چیز ہے۔ یہاں قنوتیت سے مراد انہوں نے دیا ہے کہ اس تحریک سے شعر و شاعری میں قنوتیت کے اثرات پیدا ہوئے اور ان سے جو متاثر شاعر انسان کے مستقبل سے مایوس ہونے لگے، یعنی یہاں لوگوں میں ایک طرح کی مایوسیت چھانے لگی۔ قنوتیت سے مراد یہاں مایوسی ہونا۔ تو اب دیکھیے یہ تو تھے ان کے خد و خال ہم نے چرچا کی ہے۔ اب جانتے ہیں اس کے کس کس چیز پر اثرات پڑے۔ تو ظاہر سی بات ہے پوری اردو ادب پر پڑے۔ تو پہلے ہم چرچا کریں گے اردو نظم پر رومانویت کے اثرات۔ یہاں اردو نظم نگاری کی تحریک نے فطرت اور نیچر سے متعلق نظموں کو موضوع بحث بنایا، یعنی اپنے بحث کا موضوع بنایا۔ پھر سے مقصدیت اور افادیت کے تحت لا کر اس کا تعلق زندگی اور سماج سے جوڑ دیا۔ اس لیے ان میں رومانی جوش و خروش کا اظہار نہ ہو سکا۔ البتہ اقبال نے نظموں میں فکر و فن کے حوالے سے جو تبدیلیاں پیدا کی، ان میں جوش و جذبے، فکر و عمل اور تیزی اور تندی کی جو کیفیت تھی، اس نے رومانی شاعروں کو حوصلہ بخشا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا نام اختر شیرانی کا لیا جاتا ہے۔ تو چلیے اختر شیرانی پر چرچا، یعنی رومانی شاعر بھی کہلاتے ہیں، سب سے بڑے رومانی شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اس لقب سے بھی جانا جاتا ہے کہ رومانی شاعر کسے کہا جاتا ہے، اختر شیرانی۔ تو چلیے اختر شیرانی نے حسن کی تلاش اور اس کی چاہت میں جذب و مستی کا اظہار کیا۔ ان کے یہاں ایک خاص کیفیت چاہت اور ماورائیت کا وہ عالم پیدا کیا جہاں صرف شاعر کا خلوص عشق و مستی ہے اور اس کے تعلق کی وہ اڑانے جو ایک ماورائی دنیا کی یعنی خیالی دنیا کی کھوج میں بھر جاتی ہیں۔ محویت اور خود فراموشی کی وہ حالت جہاں بہاروں اور نظاروں کی
پریاں قطار اندر قطار رقص کر رہی ہیں، خلوص یعنی ناچ رہی ہیں، خلوص اور پاکیزگی، جذباتی اور تعلق خاطر کی شدت خوابوں کی ایک نئی دنیا سجائے ہوئے ہیں، جس سے شاعر کو دنیا سے اور کسی طرح کا شروکار نہیں، یعنی خیالی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور خیالی دنیا پر چرچا کرتے ہیں۔ تو یہاں مطلب شاعر کو دنیا سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، کوئی شروکار نہیں ہے، صرف یہ اپنی شاعری اور اپنے جذبات کو ہی توجہ دیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے شعر بھی لکھا ہے کہ ابھی سے جاؤں اور وادی کے نظاروں سے کہہ آؤں، بچھا دے فرش گل وادی میں گلزاروں سے کہہ آؤں۔ آسان زبان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ چھڑک دیں مستیاں پھولوں کی مہکاروں سے کہہ آؤں کہ سلمیٰ میری سلمیٰ نور برسائے گی وادی میں، سنا ہے میری سلمیٰ رات کو آئے گی وادی میں۔ آپ اس سے سمجھ گئے ہیں کہ شاعر نے بس مطلب پریوں کو اپنی شاعری میں شامل کیا ہے، حسن عشق کا یہاں چرچا کیا جا رہا ہے، اور صرف شاعر کیا بیان کر رہا ہے، یا اپنے دل کے جذبات خیال بیان کر رہا ہے، تاکہ وہ جو پرانی ریتی رواجوں سے اوب چکا ہے اس کے اپوزٹ اپنی دل کو تھوڑی سی تسلی دے سکے، دل میں تھوڑی سی مسرت پیدا کر سکے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، جو اگلے شاعر ہیں ان پر چرچا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی شاعری میں متوالی گھٹائیں، جھومتی ہوئے ہوائیں اور سرشار میں گزاروں انتظار کا یعنی انتظار کا ہجوم، اور بال بکھرائے ہوئے نیل گو پریوں کے حسین پیکر اور فطرت کے زمزمے بھی ہیں، اور حسن و جمال کی پرستش کا بے تابانہ اظہار بھی۔ ان کی شاعری میں حسن اور اس کی پاکیزگی کے کیف میں محو ہو جانے کی کیفیت ہر جگہ ملتی ہے۔ ان کی چند اہم رومانی نظموں میں وادی گنگا میں ایک رات، تاروں کی بستی جہاں ریحانہ رہتی ہے، اور سلمیٰ 14ویں سالگرہ کا تحفہ، اس کے علاوہ دیہاتی لڑکی وغیرہ، یہ ان کی رومانی شاعری کے آپ کو نمونے پڑھنے کو مل سکتے ہیں۔ اگلے ہیں جوش ملی آبادی، ان سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، پھر بھی یہ جب ترقی پسند تحریک سے جڑے اس سے پہلے انہوں نے بھی رومانی تحریک اور رومانٹک شاعری میں بڑی طب آزمائی کی ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا اہم نام جوش ملی آبادی کا ہے۔ ان کے یہاں جذبات کی شدت ہے، بلکہ وہ جذبات ہی کی بدولت اپنی انقلابی آن بان قائم رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اختر شیرانی کے برعکس یعنی ان کے اپوزٹ، جوش کی رومانویت میں ایک شورش گھن گرج کا معنی ہے یہاں جہاں گونج، ٹھیک ہے، ایک ولولہ یعنی ابال کی کیفیت ہے۔ ان کے یہاں فکر کی گہرائی نہیں، جذبات کی وسعت ہے، اور ایک عجیب بے نیازی ہے جس کا کوئی نام نہیں۔ جامن والیاں، مالن مہترانی، جنگل کی شہزادی، کوہستان کی عورت وغیرہ ان کی بڑی ہی شاندار نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں انہوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سرکشی جذبہ حسن پرستی کی مرتعش پرچھائیاں ہیں، یعنی ان کی نظموں میں ہمیں یہ چیزیں یہ نظمیں ہیں جن کا نام ہم نے پڑھا بھی، تو ان نظموں میں آپ کو رومانٹک شاعری کا ظہر دکھائی دے گا۔ لکھتے ہیں، بڑھائے سرخی عارض ہوائے صحرا سے، نہایا کون چلا آ رہا ہے گنگا سے، شیرہ دلائی کا سر پر نظر جھکائے ہوئے، دبائے دانتوں میں آنچل بدن چرائے ہوئے، نمی ہے زلف میں اشنان کر کے نکلی ہے، یہ کس کی موت کا سامان کر کے نکلی ہے۔ گنگا کے گھاٹ سے نظم سے یہ بند ہم نے پڑھا۔ رومانی اثرات صرف جوش اور اختر شیرانی کے یہاں ہی نہیں، حفیظ اور حامد اللہ افسر کے گیتوں، شاگر نظامی، رویش صدیقی،
احسان دانش اور سکندر علی وزد کی نظموں میں بھی ہمیں، اس کے علاوہ اختر الایمان، ان کی اختر انصاری، ان کی نظموں میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو چلیے ہم اگلے شاعر پہ چرچا کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں، ان کے بعد میں کون سے شاعر ہیں جو رومانٹک شاعری میں بہترین رومانٹک شاعری لکھ رہے تھے، اس کام کو بخوبی سے انجام دے رہے تھے۔ ہم جان چکے ہیں کہ بالکل یہ سرل بھاشا میں ہم جانتے ہیں کہ رومانس کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم چرچا کرتے ہیں اگلے شاعر پر۔ اگلے شاعر ہیں حفیظ جالندھری۔ دیکھیے، حفیظ کے نغموں کی دل نوازی، حسن پرستی اور شگفتگی، فطرت پرستی اور سادگی، ابھی تو میں مجنوں ہوں کے علاوہ حسینہ شہر اور دوسری نظموں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کے نغمے اور گیت جہاں اردو نظم میں بحر بے کی خوشگوار مثالیں ہیں، ان کی سرمستی حسن کی بھی ترجمہ ہے۔ یعنی ان کی جو سرمستی ہے، ان کی جو نظمیں ہیں، اس میں آپ کو حسن اور جمال کے ظہر بخوبی دیکھنے کو ملیں گے، بہت شاندار انداز میں ملیں گے۔ دیکھیے لکھتے ہیں، ایک نظم کا بند انہوں نے لکھا ہے، اس میں پیش کیا ہے کہ اٹھلا رہی ہیں اترا رہی ہیں خوبان ہندی جوران ارضی، رونق گھروں کی نازک دوپٹے رنگین ہلکے سر پر سنبھالے شانوں پہ ڈالے، مینا لاکھ برسے لاکھ برسے جی لاکھ ترسے نکلے نہ گھر سے شوہر کے ڈر سے۔ بڑی مطلب الگ انداز کی شاعری حفیظ جالندھری نے پیش کی ہے، تھوڑا رومانٹک انداز میں پیش کی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ رومانی جو یہ ایک تحریک اپنے آپ میں الگ تحریک کا مرتبہ رکھتی ہے، یہ اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی شاعر تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے کے ریتی رواج، معاشرے، اخلاق اور جو بندشیں تھیں، ان سے بہت زیادہ پریشان ہو رکھے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک نئی راہ تلاش کی اپنے دل کو مسرت دینے کی۔ دیکھیے اگلے ہیں حامد اللہ افسر۔ حامد اللہ افسر کے نغمے بھی فطرت سے آہنگ ہیں۔ صبح کا تارا اور نسیم سحر چاندنی، رات اور گرمی کی بہار وغیرہ نظمیں ان کے یہاں رومانیت کے اثرات کو واضح کرتی ہیں۔ ہم نے چرچا کی تھی کہ یہ فطرت کو بھی توجہ دیتے ہیں، یعنی قدرتی مناظر پر بھی لکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی دل کو میسر اور دل کو مسرت پہنچاتے ہیں۔ اگلے ہیں روش صدیقی۔ روش صدیقی کے یہاں فطرت کی خارجی عکاسی، عورت اور اس کا حسن اور عشق و محبت کی لطیف کیفیات ایک پاکیزگی کے ساتھ نظم ہوئی ہیں، جس میں فکر اور ادراک سے زیادہ، یہاں ادراک سے مراد ہے سوچ سمجھ، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ جذباتی شدت، یعنی سوچ سے زیادہ کس کو اہمیت دی گئی، جذباتی شدت نمایاں رہتی ہے، زیادہ سامنے رہتی ہے۔ یہی خصوصیت ان کے یہاں رومانیت کے اثرات کی عکاسی کرتی ہے۔ شعر لکھتے ہیں، چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بتا دیتا ہوں کہ روش صدیقی نے کی شاعری میں بھی ہمیں سوچ سے زیادہ جذبات پر توجہ دکھائی دے گی کہ انہوں نے اپنی شاعری میں سوچ سمجھ پرکھ یا دنیاوی بات سے زیادہ جذبات کو توجہ دی، خواب و خیالوں پر زیادہ زور دیا، یا یوں کہہ لیجیے ان کی شاعری میں بھی خواب و خیال کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو لکھتے ہیں، میری سرو ناز ابھی نہ جا، میری دل نواز ابھی نہ جا، ابھی ماہتاب ہے چرخ پر، تجھے
ماہتاب نہ دیکھ لے، ہے سوچے لیلا سب تجھے کہیں بے حجاب نہ دیکھ لے، پسے پردہ کوئی چھپا ہوا تجھے بے حجاب نہ دیکھ لے۔ اس طرح سے شاعری میں تھوڑا رومانٹک انداز انہوں نے قائم رکھا۔ اگلے ہے احسان دانی۔ ان کے یہاں غربت اور ناداری کے خلاف جذبات بڑی شدت سے نمایاں ہیں۔ ان کے یہاں خوابوں کی دنیا میں دنیائیں نہیں زمینی حقیقت ہیں، لیکن ان حقیقتوں کو پیش کرنے میں وہ شدت احساس سے کام لیتے ہیں۔ یعنی حقیقت تو پیش کریں گے لیکن دل کی جو احساس ہے ان کا زیادہ کام لے کر یہ پیش کر رہے ہیں اپنی شاعری میں۔ ان کے یہاں خارجی مناظر کی عکاسی بھی ہے، لیکن چونکہ مزدور اور مفلس و نادار ان کا آدرش ہے، ان کا آئیڈیل ہے، اس لیے اس کے حقائق پیش کرنے میں وہ کافی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ان کی نظم گورستان کا ایک ٹکڑا ان کی فکر اور جذبے کی اچھی ترجمانی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ لاکھ عقدہ جہاں ہنگامہ زار مرغ ہے، یہاں عقدہ یعنی جکڑن، یا پھر عقد سے معنی ہوتا ہے جنجیر، ٹھیک ہے۔ عرش سے تا فرش بحر بے کنارے مرغ ہے، شمع محفل کے لیے ہے موت دامان نشین، روح گل کو موت کا پیغام پرواز شمیم، بے قراری چھین لی جائے تو ہی پیارے کی موت۔ یعنی نظم میں بند دیے ہیں، دیکھیے یہاں 5 ہیں تو مخمس کی شکل ہم مان سکتے ہیں، اس شکل میں انہوں نے اپنے بند پیش کیے ہیں۔ اب ان کے علاوہ کچھ اور شاعر ہیں، جیسے اردو دوسرے شاعروں کے یہاں بھی رومانیت کے اثرات کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے اثرات ترقی پسند شاعروں کے یہاں، جیسے فیض احمد فیض ہم چرچا کریں گے، شاعروں کے یہاں بھی عکس فگن ہے۔ اگرچہ بنیادی طور پر ترقی پسند شعراء ادب اور زندگی کے مضبوط رشتے کے قائل تھے، مگر مختلف موضوعات پر ان کے جذبے کی شدت، حسن پرستی اور عشق و محبت کی مختلف کیفیات کی ترجمانی انہیں رومانیت سے قریب لے آتی ہے۔ فیض کی متعدد نظمیں خصوصاً یاد مخدوم کی یاد نام سے ان کی نظم ہے، مخدوم کی چارہ گری، رقص چاند تاروں کا بن اور تلنگن وغیرہ اسی طرح کی نظمیں ہیں۔ مزاج کی نمائش میں نورا، اس کا جشن سالگرہ اور بطان حرم جیسی نظمیں رومانیت کے اثرات کو واضح طور پر پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح اور دوسرے شعراء کے یہاں بھی اس طرح نقوش واضح یا دھندلی صورت میں ملتے ہیں۔ اگلا اب ہم پڑھیں گے اردو نثر میں رومانیت کے اثرات کیا ہیں۔ ابھی ہم نے شاعری پر پڑھے، اب ہم جانیں گے اردو نثر پر اس کے کیا اثرات۔ دیکھیے اردو نثر میں اس رجحان کی ابتدا شرر اور ناصر علی سے ہوئی، مگر اس رجحان کو جن لوگوں نے عروج پر پہنچایا ان میں یلدرم، مہدی افادی، نیاز فتح پوری، سجاد انصاری اور مجنو گورکھپوری پسو پیش رہے۔ لام احمد اور مجنو تو اصطلاحی معنوں میں ترقی پسند بھی رہے،
مگر یلدرم، مہدی افادی، نیاز اور سجاد انصاری کے یہاں رومانیت کے اثرات خاص طور پر نظر آتے ہیں۔ تو چلیے چرچا کرتے ہیں سجاد یلدرم۔ یہ رومانیت کے سب سے بڑے نثر نگار تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کے بہت سی کہانیاں، شارٹ سٹوریز، افسانے انہوں نے لکھے نثر میں جو رومانٹک انداز کے تھے۔ تو سرر کی قائم کی ہوئی روایت کو یلدرم نے ایک مستقل یعنی مضبوط حیثیت دی۔ وہ ترکی معاشرت اور ترکی ادب کے شیدائی تھے۔ انہوں نے ترکی تخلیقات کے ترجمے کیے، ان کو ہندوستانی رنگ اور فضا دی۔ یلدرم کے یہاں لطافت بنیادی قدر کی حیثیت رکھتی ہے اور حسن کی تکمیل یعنی انجام، حسن کا جو انجام ہے، خواہش ہے، ہر جگہ نمایاں ہے۔ تخیل کی فراوانی یعنی وہم کی زیادتی اور جذبے کی شدت قدم قدم پر ملتی ہے۔ ان کی تخلیقات میں افسانوں اور انشائیوں کے دو مجموعے، خیالستان اور حکایات و احساسات، 4 ترکی ناولوں کے ترجمے، ثالث بالخیر، زہرہ، مطلوب حسینہ اور آشیب الفت کے نام سے ہی 3 ڈراموں کے اردو ترجمے، جلال الدین خوارزم شاہ، جنگ و جدل اور پرانا خواب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کے بعد جو اگلے نثر نگار ہیں، رومانٹک نثر نگار یا رومانی نثر نگار، ان میں مہدی افادی کا نام قابل ذکر ہے۔ مہدی کا سرمایہ تحریر زیادہ نہیں، ایک افادیت مہدی کے نام سے ان کے مضمون، انشائیوں اور تبصروں کا مجموعہ ہے، اور دوسرا ان کے خطوط کا مجموعہ صفائے محبت کے نام سے شائع ہوا۔ وہ روشن خیال اور وسیع المطالعہ ادیب تھے، یعنی دور تک پر چیز پر چرچا کرنے والے یا دور تک کی سوچنے والے۔ ان کا شمار اہل علم میں ہوتا تھا۔ ان کی رومانیت پر جمالیاتی احساس غالب تھا۔ ان کی جو رومانیت تھی اس پر جمالیاتی احساس غالب تھا۔ وہ حسن کے پرستار تھے اور اچھائیوں پر نظر رکھتے تھے۔ وہ ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی کے قائل تھے۔ ان کی ترجمہ شدہ تراکیب، مثلاً حیۃ الاحتجاجیہ سوسائٹی، اختصاصی اسپیشلسٹ، اور لکھا ہے اوادر السیمیہ یعنی لکھا ہے ایٹیکیٹ، اور مخزن جذبات اہل تنقید، ایٹیکیٹ کا لکھا ہے انہوں نے کچھ جو چیز مطلب ان کی تراکیب ہیں ان کا نام ہم پڑھ رہے ہیں، جو انہوں نے کیا کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ مخزن جذبات اہل تنقید، تنقیدی عالیہ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اگلے اس میں جو نام ہے مشہور جو ہوئے نثر نگار وہ ہیں نیاز فتح پوری۔ نیاز ہمہ جہت قسم کے ادیب تھے اور وہ نقاد بھی تھے، لیکن ان کو شہرت ان کے ادب لطیف نے دی، جس کی امتیازی صفت ان کی جمالیاتی احساس کی شدت ہے۔ انہوں نے یونانی علم الاشنام کی رومانیت اور حسن پرستی کو اپنے انداز میں، یعنی جو بت معشوق سے مراد ہے معشوق کا بت، وہ جو ان کا رومانیت اور حسن پرستی کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ عورت اور حسن و عشق کے رنگ میں نور برسا دیتے ہیں۔ انہوں نے گیتانجلی
کا عرض نغمہ کے نام سے 1914 عیسوی میں ترجمہ کیا۔ ایک شاعر کا انجام نیاز کا پہلا طویل افسانہ یا ناولٹ ہے۔ اس میں جذبات نگاری، اسلوب کا حسن اور جمالیاتی احساس کی شدت ہے۔ ان کے افسانوں اور انشائیوں کا مجموعہ نگارستان ہے۔ ان کے انشائیوں کی لطافت، حسن فطرت کی شگفتگی، شدت جذبات اور جمالیاتی احساس کی فراوانی انہیں ادب لطیف کا ترجمان بنا دیتی ہے۔ چند دن بمبئی میں عورت برسات ایک قافلہ شہرہ کو دیکھ کر محبت کی دیوی ان کی نشری شہ پارے ہے۔ ان کے بعد اسی سلسلے میں جو اگلے رومانٹک یا رومانی نثر نگار ہیں جو کافی مشہور اور مقبول ہوئے، وہ ہیں لام احمد اکبر آبادی۔ ان کے یہاں بھی رومان پسندی، حسن پرستی اور تحریر میں پاکیزگی کا ذوق نمایاں ہے۔ لالا رخ سر ٹامس میور کی مشہور مثنوی کا ترجمہ ہے۔ محبت کا افسانہ ناول ہے۔ انشائے لطیف میں حسن و عشق کی کہانیاں ہیں۔ زہرا کی ایک کرن میں ہوں اپنی شکست کی آواز۔ اگلا ہے ان کا بیداری کا خواب، کامران ثانی۔ سبھی کہانیاں ان کے ذوق حسن اور احساس جمال کی شدت کی آئینہ دار ہے۔ اب دیکھیے ان کے بعد میں ایک اور مشہور نثر نگار ہیں جن پر ہم چرچا کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں مجنوں گورکھپوری۔ اس کو کافی بار یہ کافی مشہور ہیں اپنی تحریروں کی وجہ سے، اور ان سے ہم لوگ اچھی طرح سے واقف بھی ہیں، نقاد بھی ہیں۔ تو دیکھیے مجنوں بحیثیت نقاد زیادہ مشہور ہوئے۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے اور ناولٹ بھی۔ مجنوں کی پہلی افسانوی تخلیق زیدی کا حسر، مندرجہ خیال، نیم و فلک در چا خیال کے عنوان سے نگار میں 1928 عیسوی میں بالاقساط چھپی اور نظر ثانی کے بعد 1944 عیسوی میں کتابی صورت میں آئی۔ خواب خیال اور شمن پوش ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعے ہیں۔ تو اس کے بعد میں اگلے ایک اور مشہور نثر نگار ہیں سجاد انصاری۔ سجاد انصاری کو ادب لطیف کا فلسفی کہا گیا ہے۔ انہوں نے ادب لطیف کے تمام موضوعی عناصر کو یعنی عورت، حسن و عشق، شباب، معیشت، افت نسوانی اور مذہب کے بارے میں فلسفیانہ اور جذباتی طرز استدلال کے ذریعہ اس طرح پیش کیا کہ وہ حقیقی نظر آتے ہیں۔ محصر خیال میں حقیقت اریاں، علی گڑھ میگزین، روح ادب، افت نسوانی، پیام زلیخا، مذہب و اخلاق اور علماء ایران کے مظالم پر مضمون ہے۔ ان کے علاوہ قاضی عبدالغفار کی تین پیسے کی چھوکری، خلیل زبر ان کی تصنیف کا ترجمہ اس نے کہا اور اس کے علاوہ نیل لکھا ہے، یہاں نیلی کی بجائے یہ غلط چھپا ہے کتاب میں، یہ ہے لیلا کے خطوط، اور مجنوں کی ڈائری میں بہت سی تخلیقات یا اس کے حصے ادب لطیف کے ترجمان ہیں۔ سلطان حیدر جوش کی تخلیقات،
ہوائی فشانہ جوش، نقوص و نقاص، طنز و تنقید کے پردے میں ادب لطیف ہی کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ حجاب امتیاز علی کی خلوت کی انجمن اور نغمات موت بھی اسی قبیلے کی کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ جوش ملی آبادی نے اپنی کتاب روح ادب میں جو نثر پارے پیش کیے ہیں وہ بھی رومانی اثرات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ میاں بشیر احمد کے مجموعہ ہائے مضامین، طلسم زندگی، طلسم حیات، جد و جہد، سرگوشیاں اگرچہ ایک سنبھلی ہوئی لطافت کے ترجمان ہیں۔ اسی طرح عبدالعزیز فلک پیما کے مضامین کا مجموعہ مضامین فلک پیما، خلیق دہلوی کی تخلیقات کا مجموعہ ادبستان اور اختر شیرانی کی دھڑکتے دل اور اختر و سلمیٰ کے خطوط رومانی اثرات کے ہمہ گیری کا ثبوت باہم پہنچاتے ہیں۔ تو ہم نے جانا کہ کس طرح سے رومانیت نے اردو ادب میں اپنے پیر پسارے اور کس طرح سے اردو ادب کو اپنی اثرات میں لے کر آئی اور اپنے اثرات اردو ادب پر قائم کیے، اور اس کی جد میں کس طرح سے اردو ادب آیا۔ پھر اس کے بعد میں جیسے حالات بدلے تو نئی شاعری کا یا جدید شاعری کا دور آیا، تو یہ ایک بیچ کا تھوڑا سا عرصہ تھا جس میں رومانی شاعری اور رومانی نثر دونوں پر زور دیا گیا۔ تو آج ہم نے جانا کہ رومانویت اور اردو ادب پر رومانویت کے کیا اثرات قائم ہوئے۔ تو اس کے بعد ہم اس سے آگے کے ٹاپک جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں ان کو پڑھیں گے۔